ہاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کے تعلق سے دریافت کیا ہے آپ نے سوال میں۔ پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت کو چاہیے کہ وہ امام نہ لکھیں، کیونکہ اہل بیت کے بڑے ائمہ یا بڑے حضرات کے ساتھ شیعہ امامیہ فرقہ امام لگاتا ہے، اور اماموں کے تعلق سے ان کا خاص نظریہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ بعض اقوال یہ ہے کہ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تو یہ شیعہ اثنا عشریہ کہلاتا ہے، اور اسی کو فرقہ امامیہ بھی کہتے ہیں۔ 12واں امام امام مہدی ہے جو روپوش ہے، اپنے وقت میں نکلے گا ان کے نظریے کے مطابق، تو اسی لیے یہ غلط تصور ہے، یہ امام نہیں لکھنا چاہیے۔ جیسے عام صحابہ کے ساتھ حضرت لگاتے ہیں تعظیماً، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اسی طریقے سے حضرت حسین، اور علیہ الصلاۃ والسلام بھی نہیں، علیہ السلام انبیاء کے ساتھ آیا ہے عام طریقے سے، حالانکہ معنی میں تو کوئی فرق نہیں ہے، سلامتی ہو ان کے اوپر، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، معنی تو سب ایک ہی ہے، لیکن عام استعمال میں علیہ السلام انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے، اور شیعہ حضرات استعمال کرتے ہیں اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام، اس لیے یہ آگے امام اور پیچھے علیہ السلام کا جو لاحقہ آپ نے لگایا ہے، یہ سابقہ اور لاحقہ یہ شیعت کا غماز ہے، اس لیے اسے پرہیز کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اس کے بعد بلا شبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل مظلومی کی حالت میں ہوا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خانوادے کے ساتھ یزید کی خلافت کے خلاف بغاوت کے لیے گئے تھے۔ باغیانہ اگر مقصد ہوتا، باغیانہ تیور ہوتا تو فوج لے کے جاتے، اپنے بال بچوں کے ساتھ نہیں جاتے۔ اسی لیے کسی چرندہ حکومت کے خلاف اس کو بغاوت سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوفہ والوں نے سوچا کہ ہم نے بھی بیعت نہیں کی ہے، حضرت حسین نے بھی بیعت نہیں کی ہے، بلا کر کے ان کے حق پر بیعت کر لیتے ہیں، خلافت یہاں بھی قائم ہو جائے گی، جیسے مکے میں عبداللہ بن زبیر کی ہے، یہاں کوفہ میں عراق میں ان کی ہو جائے گی، اور شام اور مصر کے علاقے میں یزید کی رہے گی۔ لیکن وہاں جب پہنچے تو غدار شیعوں نے، کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، دل تو ان کے حسین کے ساتھ تھے، لیکن ان کی تلواریں یزید عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہو گئی، اور انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ بالآخر وہ گھیر لیے گئے، گفت و شنید ہوئی، انہوں نے وہاں بھی سرنڈر کیا۔ معتبر تاریخ کی کتابیں کہتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، میں بیعت کر لوں، یا مجھے کسی بارڈر پر بھیج دو سپاہی کی حیثیت سے، میں اسلامی سرحد کی حفاظت پہ لگ جاؤں، یا میں جہاں سے آیا ہوں مکے سے، مجھے اپنے خانوادے کے ساتھ واپس جانے دو۔ ظاہر ہے کہ یہ سلوک کی پیشکش ہے، سرنڈر کیا ہے انہوں نے، اس کے باوجود بھی آپ نے گھیرا، ان کو مجبور کیا، اکسایا کہ یزید کے لیے میرے حق پر بیعت کرے، جس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے گوارا نہیں کیا، اور تو میں بڑھتے بڑھتے جنگ پہ معاملہ پہنچا، اور پھر جنگ ہوئی، اور قتل عمل میں آیا حضرت حسین کا اور اہل بیت کا۔ یہ مظلومانہ قتل تھا، اور یقین قتل کرنے والے لوگ ظالم تھے۔ عبید اللہ بن زیاد جو گورنر تھا شیعی، اس کی زیادتی تھی، شمرت الجوشن کی شرارت تھی، اور اسی طریقے سے عمر بن سعد، جو سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا، ان لوگوں کی طرف سے زیادتیاں ہوئی۔ اب یہ سب اپنے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اللہ کے پاس۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، تلک امۃ قد خلت، یہ امت گزر چکی ہے، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کی کمائی ہے، آپ کے لیے آپ کی کمائی ہے، ان کو اپنے عمل کا جواب دہ ہونا ہے، آپ کو اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ نہ آپ ان کے متعلق پوچھے جائیں گے، نہ ان سے آپ کے متعلق پوچھا جائے گا، اپنی فکر کیجیے، اب اس واقعے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اتنی بات معتبر تاریخ سے ہے کہ حضرت حسین کے قتل میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کو قتل کر کے لانا ہے، ہاں یہ کہا تھا کہ ان کو بیعت نہیں کرنے دینا ہے، ان کو ہر قیمت پہ روکنا۔
کوفہ والوں سے بیعت نہیں ہونی چاہیے، تو وہ بیعت تو ہوئی ہی نہیں، نہ اس کی نوبت آئی، کوفہ والے تو غدار نکلے، واپس جانے دینا چاہیے تھا، یا انہوں نے اگر کہا کہ مجھ کو یزید کے پاس لے چلو تو لے آنا چاہیے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ عبید اللہ کے لیے، عبید اللہ بن زیاد کی حق پر بیعت کرو یزید کے لیے۔ یہی سے معاملہ بگڑا، اور وہ زمانہ ٹیلی فون کا بھی نہیں تھا کہ صاحب اتصال اور رابطہ بڑی آسانی سے ہو جائے، بس یہی معاملہ ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین کے ہونٹوں کو اور دانتوں کو اس نے لکڑی سے ٹھوکا، یہ عبید اللہ بن زیاد نے کیا تھا، حضرت انس بن مالک وہی تھے، انہوں نے رد بھی کیا۔ یہ یزید کے یہاں کا واقعہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے کہ یزید نے ایسا کیا، بلکہ جو خانوادے کے افراد بچے تھے جب یزید کے یہاں گئے تو یزید نے بڑا افسوس کا اظہار کیا، بعض روایت میں کہ بڑا رویا وہ، اور اس کے بعد اہل بیت کی تکریم کی، ان سے معذرت خواہی کی، اور اس کے بعد سب کو باعزت طریقے سے تحفے تحائف دے کر مدینہ لوٹایا۔ تو اس حد تک معاملہ صحیح ہے، باقی یزید کتنا ذمہ دار ہے اس معاملے میں یہ طے کرنا تو ذرا میرے لیے مشکل ہے، لیکن ہاں یہ بات کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے علماء نے کہا ہے کہ چونکہ اس کے دور اقتدار میں، دور خلافت میں، دور حکومت میں یہ دردناک سانحہ پیش آیا، اس لیے بہرحال خلیفہ کہیں نہ کہیں تو مرد الزام ٹھہرے گا، آپ اس کو کلین چٹ نہیں دے سکتے، اس کی خلافت میں ایسا ہوا ہے۔ ہر چند کے اس نے قتل کا حکم نہیں دیا، ناگہانی قتل ہوئی اور عبید اللہ بن زیاد کی اور سمٹ کی شرارت کے نتیجے میں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی پوری جواب دہی سے وہ بچ نہیں سکتے کہ عبید اللہ کو گورداری کے عہدے سے فوراً معزول کیوں نہیں کیا، سمر جوشن کو انہوں نے قتل کیوں نہیں کیا، قصاص کیوں نہیں لیا۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات کہی جا سکتی ہے، حاکم وقت ہے، انہوں نے روکنے کے لیے کیا تھا، اور فوج نے کیا مصلحت اس وقت سمجھی نہیں سمجھی، یہ جو حکومتی عملہ ہے اس کی طرف سے جواب دیا جا سکتا ہے، کہنے کے لیے بات دونوں طرف سے کہی جا سکتی ہے یا بات بنائی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال یزید نے صراحتاً نہیں کہا تھا کہ حسین کو قتل کر دے گا، یہ سب شرارت عبید اللہ بن زیاد کی تھی۔ بس اس حد تک کہ یہ عمل چونکہ یزید کے دور خلافت میں ہوا ہے، اس حد تک مورد الزام علماء نے ٹھہرایا ہے، ان کو سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اللہ ان کے حق میں جو چاہے فیصلہ کرے، ہم کو بہت زیادہ کچھ اس پہ نقشائی کر دے اور حکم اور جج بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔